بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور پیغمبر آخر الزماں کے برادر نسبتی تھے۔ آپ کی والدہ زینب بنت مظعون ہیں اور آپ بچپن میں قریباً 10 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ طبیعت کے نہایت سادہ، علم و فضل، عبادت گزاری، تقویٰ، پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام فائز تھے۔ مشہور تابعی میمون نے دیکھا، آپ کے مزاج میں ہمیشہ سخاوت اور صدقہ و خیرات کا غلبہ طاری رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً اسے راہ خدا میں خرچ کر ڈالتے تھے۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں قریباً 1000 غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر 60 سال تک حج کے مجمع اور دوسرے مواقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر فتویٰ دیتے رہے۔ آپ نے جنگ خندق میں حصہ لیا اور اس کے بعد بھی کفار سے لڑی جانے والی کئی لڑائیوں میں برابر کفار کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی لڑائیوں سے آپ نے مکمل کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ یہاں بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ نے خلفائے راشدین میں سے صرف پہلے 3 کی بیعت کی تھی، یعنی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیعت نہیں کی تھی۔ کیا واقعی میں آپ نے بیعت نہیں کی تھی؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے ہم الگ ویڈیو شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خصوصاً کربلا کے تناظر میں آپ کے کردار کے حوالے سے چند حقائق پر بات کریں گے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 84 یا 86 سال کی عمر پائی تھی اور آپ 74 ہجری میں مکہ معظمہ میں فوت ہوئے تھے، یعنی آپ کربلا واقعہ، حرہ اور احانت کعبۃ اللہ کے موقعوں پر حیات تھے اور آپ نے ظالم و جابر حجاج بن یوسف کا ابتدائی زمانہ بھی دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آپ اس طرح کے صحابی تھے کہ جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے، بلکہ آپ تو سنت کے اس قدر پابند تھے کہ خلفائے راشدین سے کہتے، میں نے تو رسول اللہ کو یوں عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں تو ایسے ہی عمل کروں گا۔ یعنی جہاں جہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، آپ وہیں اور ویسے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی حضور نے راستے سے ہٹ کر کہیں نماز ادا فرمائی تھی تو حضرت ابن عمر بھی راستے سے ہٹ کر نماز ادا فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے تو یہاں بالضرور نماز ادا کروں گا، کیونکہ یہ عمل میں نے خود حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ تو ان جگہوں پر اور ان درختوں کے نیچے استراحت کیا کرتے تھے جہاں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استراحت فرماتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ اگر کوئی آپ سے کہتا کہ آپ یہاں آرام کر لیں تو راستے سے ہٹ کر اور دور جا کر کیوں آرام کرتے ہیں؟ تو آپ اسے فرماتے، تم لوگ جہاں مرضی ہو آرام کر لو، لیکن میں تو وہیں جاؤں گا جہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اس قدر پابند صحابی تھے کہ شاید ہی صحابہ میں کوئی اور مثال ملتی ہو،
لیکن آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آپ نے یزید کی بیعت کب، کیوں اور کن حالات میں کی تھی، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت معاویہ نے جب تخت خلافت اپنے بیٹے یزید کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے کوشش کی کہ اپنی زندگی میں ہی تمام مخالفین کو یزید کی بیعت پر راضی کر لیں۔ لہذا آپ کو جن شخصیات سے سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے تھا۔ انہی دنوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن حضرت معاویہ نے ان کی سیاست میں عدم دلچسپی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے انہیں راضی کرنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ بھی ٹھیک، کیونکہ حضرت ابن عمر شروع سے ہی سیاسی عدم دلچسپی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شورا بنائی تھی تو آپ نے اپنے بیٹے کو اس کا حصہ نہ بنایا تھا، بلکہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت سے دور رکھا جائے۔ شاید کچھ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے والد محترم کی وصیت کی وجہ سے سیاست سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ منقول ہے کہ جب حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور اقتدار یزید کے ہاتھ آیا تو حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پہل یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی کہا کہ وہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، تو حضرت ابن عمر نے اسے جواب دیا کہ مجھے اختلافات پسند نہیں، لیکن اگر سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تو میں بھی کر لوں گا۔ ولید بن عتبہ نے آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کیا اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے اصل خطرہ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابن زبیر سے تھا، لہذا وہ ان پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور یزید کی طرف سے بھی اسے یہی خط موصول ہوا تھا کہ اگر جب حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت ابن زبیر نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابن عمر سے ہوئی۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا، مدینہ میں کیا خبر چل رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت معاویہ کی موت کی اور یزید کی بیعت کی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، خدا اسے سے ڈریں اور مسلمانوں کے اکٹھ کو نہ بکھیرے۔ وقدی نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت ابن عمر مدینہ میں مقیم رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے لوگوں کی اکثریت یزید کی بیعت کر رہی ہے تو آپ نے بھی یزید کی بیعت کر لی اور فرمایا، اگر اس میں خیر یعنی بھلائی ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر یہ مصیبت ہے تو ہم صبر کریں گے۔ ابن سعد۔ دوستو، حضرت ابن عمر نے یزید کی بیعت کی کیونکہ آپ کو فتنہ و فساد اور شر کے پھیلنے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی شہادت تھی جو آپ پہلے دیکھ چکے تھے، اور آپ مزید کسی ایسے صحنے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان امت کو برداشت کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا ارادہ فقط مزاحمت کا تھا، نہ کہ یزید سے جنگ کا۔ اس لیے امام علی مقام نے جنگ کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی آپ کسی جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر روانہ ہوئے تھے۔ اس کو
یوں سمجھ لے کہ اگر آپ جنگ کے ارادے سے ہی روانہ ہوتے تو کیا اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے جاتے؟ اور اگر بالفرض آپ یزید کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دیتے تو کیا حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ اکرام جو مدینہ، مکہ اور کوفہ میں آپ کے ساتھ روانہ نہ ہوئے ہوتے تھے، کیا وہ آپ کو جنگ میں اکیلا چھوڑ دیتے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ دوستو، آپ کی ویڈیو